حي على الفلاح حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار. قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ خندق میں صحاباؤں کی قربانی. غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا. دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبد ود اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کا ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے. تھوڑی دیر دونوں میں اپنے اپنے ظہور دکھائے. بالآخر حضرت مولا کائنات علی نے اس کو نپٹا اور منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے دوسرے بھاگ گئے. حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا. کفار و مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالی کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی و تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے. لشکروں میں افراتفری مچ گئی. موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے. بات کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا لوگوں کو نظر آتا تھا. کتاب شمائل ترمذی صفحہ نمبر 3 ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو آپ کے منہ مبارک سے نور نکلتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑی ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے. ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا. قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 12. فائدہ: شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دینا اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم و مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھو
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اعذرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ ترجمہ: ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے میری اس مصیبت میں ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عنایت فرما۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2126، روایت عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں یا اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 2521، روایت عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی سرگوشی خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہیں جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کی مشیت و ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ دنیا کا مال و متاع آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68، سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل و بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہے۔ کتاب بخاری شریف آیت نمبر 7423، روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک سفر جل بہی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3369۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نہ دیکھوں اور اپنے سے کم درجے والے مالدار کی طرف دیکھوں، اور غریبوں سے محبت اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائے، اور صلہ رحمی کرنے کی وصیت فرمائے، اگرچہ وہ تم سے پیٹھ پھیر دے۔ کتاب صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 450، روایت عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔